بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ویورز کو پیغام سندھ ٹیم کی طرف سے السلام علیکم. دوستو آج صبح سے ایک کچھ لیٹرز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں اور کافی گہما گہمی مچی ہوئی ہے جی ایس ٹی پی ایس ٹی کو لے کے. تو اس میں یہ مینشن ہوا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جی ایس ٹی کی جو ہے ریکروٹمنٹ اور پروموشن کی پالیسی پی ایس ٹی کی وہ تبدیل کر لی ہے اور ان لیٹرز میں بالکل کلیئرلی مینشن ہوا ہے. تو ہم آج اس پہ ڈسکس کریں گے اور اس پہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور اپنا تجزیہ دوں گا کہ کیا ہونے والا ہے, کیا اس لیٹر کی اتھینٹیکیشن کتنی ہے, کیا نئی ریکروٹمنٹ پالیسی 100% پہ لاگو ہوگی اور جو فریش ریکروٹمنٹ جی ایس ٹی کی ہوئی ہے وہ 100% اپلیکیبل ہو جائے گی, اور کیا پی ایس ٹی کے جو پروموشنز ہیں ان کا کیا بنے گا, اور ہائی کورٹ کیا اس کیس کو یہ لیٹر والی جو پالیسی ہے نیو پالیسی اس کو قبول کر کے اس کیس کو ڈسمس کر دے گی, اور نیکسٹ ابھی کیا ہونے والا ہے. تو یہ تمام جو معاملات ہیں جو کیوریز جنم لے رہی ہیں پی ایس ٹی حضرات کے لیے بھی جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے یا جو پروموشن کا ویٹ کر رہے ہیں, اور ان جے ایس ٹی کے امیدواران کے لیے بھی جو نئی ریکروٹمنٹ پالیسی کے تحت 100% فریش پالیسی کے تحت جو ریکروٹ ہوئے ہیں اور آفر آرڈرز کا ویٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے وہ لوگ بھی مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام ساری چیزیں اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں. تو دوستو یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے آج یہ ایک لیٹر نکالا ہے جس میں انہوں نے منٹس آف دا میٹنگ طے کیے تھے کہ جو نئی ریکروٹمنٹ پالیسی بنی تھی اس کو انہوں نے ڈسکس کرنا تھا. ان کی جو پہلے میٹنگ ہوئی تھی تو آپ لیٹر میں پڑھ سکتے ہیں اس کی فردر ڈیٹیلز, اور اس میں جو ڈسکشنز ہوئے تھے ان ڈسکشنز کے بعد جو نئی پالیسی انہوں نے فارمولیٹ کی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ جو جی ایس ٹی ہوں گی وہ اپائنٹمنٹ ہوگی بائی انیشل اپائنٹمنٹ سبجیکٹ ٹو دا کمپلیٹیشن آف مینڈیٹری ٹریننگ اینڈ اپروول بائی دی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ. تو مینس کہ یہ 110% فریش ریکروٹمنٹ ہوگی اور مینڈیٹری ٹریننگ کے بعد ہوگی, اور اس کے لیے انہوں نے جو ایج لمٹ بتائی ہے وہ بھی 21 سے 30 سال اور گریجویشن اور 50% ایکولر مارکس بتائے ہیں. تو یہ پالیسی انہوں نے ریوائز کر دی ہے دوبارہ سے. انہوں نے مینشن کر دیا ہے کہ جے ایس ٹی کی جو پروموشن پی ایس ٹیز کی اپ گریڈیشن ضرور ہوگی پی ایس ٹیز کی, لیکن پی ایس ٹیز کی جے ای ایس ٹی میں پروموشن نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے یہ کیوری انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اپنے طور پہ, لیکن یہ ہے کہ کورٹ اس کو کس طرح سے دیکھے گی اور اس کیس کو اب کورٹ کس طرح سے موو کرے گی. کیا کورٹ اس فیصلے کو قبول کرے گی یا کورٹ اس فیصلے کو دوبارہ سے اس پالیسی کو کالعدم قرار دے کے جے ایس ٹی کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ 50/50 کو ہی آتھورائز کر کے سندھ گورنمنٹ کو ڈائریکشنز دے گی. تو ہم ابھی اس پہ ڈسکس کرنے والے ہیں. تو دوستو بیسیکلی جو میرا اپنا تجزیہ ہے میں آپ کو ایک پرسنل تجزیہ دے رہا ہوں, کیونکہ میں میڈیا کرنٹ افیئرز اور سندھ گورنمنٹ کے جتنی بھی ڈپارٹمنٹل اپڈیٹس ہوتی رہتی ہیں, ڈپارٹمنٹل جو بھی ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں, میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, اور جو کورٹ میں ان کے کیسز چل رہے ہیں پاسٹ میں اور ان پہ جو ڈیسیشنز آئے ہوئے ہیں ان کے خلاف, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ شاید کورٹ اس ریکروٹمنٹ پالیسی کو کالعدم قرار دے دے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو پہلے سے پالیسی فارمولیٹ کی ہوئی تھی پی ایس ٹیز کی پروموشن کی کہ وہ 50/50 ہوگی, کہ 50% جو جی ایس ٹی کی ریکروٹمنٹ ہوگی وہ 50% فریش ہوگی, جبکہ 50% ہم پی ایس ٹی میں سے ہی پروموٹ کریں گے. تو لیگلی اور لاجیکلی
میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لیگلی اور لاجیکلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو فریش ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی اس فریش ریکروٹمنٹ سے پہلے ہی یہ لوگ اگر پالیسی ریوائز کرتے تو اس کی اتھنٹیکیشن بھی رہتی لیگل ویز میں، اور اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے تو وہ بھی ایک جینین بن جاتی. تو وداؤٹ اینی کیوری، وداؤٹ اینی کیس، وداؤٹ اینی کائنڈ آف کورٹ انٹروینشن وہ چیز فلی اپلیکیبل ہو جاتی اور وہ ان چیلنجیبل ہوتی. لیکن اس طرح سے نہیں کیا گیا. تو اس حوالے سے کورٹ میں جب یہ کیس چلے گا دوبارہ سے اس کی پروسیڈنگز ہوں گی، جو کہ 10 تاریخ کو دوبارہ کیس رکھا ہوا ہے. شاید سندھ گورنمنٹ یہ والا جو اس میں جواب داخل کرائے تو اس پہ پھر جو ہے پی ایس ٹیز کے وکلاء جو ہیں وہ دلائل دیں، تو اس میں یہی بات سامنے آئے گی کہ چونکہ یہ والی پالیسی اس کیس کے آنے کے بعد انہوں نے ریفریش کی ہے، اس لیے اس پالیسی کی اتھنٹیکیشن نہیں بنتی، لہٰذا اس پالیسی کو ہائی کورٹ کالعدم قرار دے کے پی ایس ٹیز کو اپنے حقوق دے. تو یہ والا دلیل آئے گا، آرگیومنٹ آئے گا پی ایس ٹیز کے وکلاء کی جانب سے، اور عدالت اسی پہ آبزرویشن دے گی. اور میرے خیال میں کہ یا تو پھر سندھ گورنمنٹ دوبارہ سے اپنی پالیسی ریوائز کرنے کے لیے ٹائم لے گی، یا پھر اس کیس کو لیگل ویز میں ڈیلے کی طرف لے کے جایا جائے گا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ اس کیس کا فیصلہ میرے حساب سے اول آخر اسی طرح آنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو پی ایس ٹی ٹیچرز کا جو کیس ہے وہ لیگلی اور دلائل کے حساب سے مضبوط ہے، تو اس کو ہائی کورٹ اپروو کر لے گی اور سندھ گورنمنٹ کو ڈائریکشنز دے گی. تو اس کے بعد بہت زیادہ بحران جنم لینے والا ہے جی ایس ٹیز کا. لہٰذا میری تمام پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی میں جو امیدواران پاس ہوئے ہیں دونوں میں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ پی ایس ٹی کے آرڈرز لے لیں، کیونکہ آگے یہ کیس جس طرف جا رہا ہے تو سندھ گورنمنٹ اپنے آپ کو ایک بند گلی میں پھنسا رہی ہے، اور ہائی کورٹ کے کلیئرلی انسٹرکشنز دیر سویر آ ہی جائیں گے پی ایس ٹیز کے لیے، اور اس طرح کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن یا اس طرح کی جو قانون سازی اس کیس کے بعد ہو رہی ہے عدلیہ اس کو لیگل ویز کو دیکھتے ہوئے کالعدم قرار دے گی. تو مزید ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، اس طرح کی جو بھی لیٹسٹ نیوز آتی رہیں گی ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے، اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے جو بھی چیزیں ہوں گی. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.